لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ جیسا کہ آپ حضرات کا علم ہے کہ الحمدللہ آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کے سلسلے کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے، اور پہلے ہم نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق دوسرے اور چوتھے اتوار کا یہ سلسلہ تھا، لیکن اب اس میں جو ترتیب ہے وہ دوسرے اور تیسرے اتوار کو، ہر مہینے کے انشاءاللہ دوسرے اور تیسرے اتوار کو، جیسا کہ آج یہ تیسرا اتوار ہے، پھر انشاءاللہ فروری میں دوسرے تیسرے اتوار، مارچ میں دوسرے تیسرے اتوار کو انشاءاللہ یہ فہم قرآن کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید پر اللہ نے بڑی عزت و عظمت اور بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، بلکہ ہماری اگر کوئی اوقات ہے تو اسی کلام مجید کی برکت سے ہے، ہماری کوئی عزت ہے، رفعت ہے، کوئی اجر و ثواب ہے تو وہ بھی قرآن مجید کا صدقہ ہے۔ تو پوری دنیا میں جو عزتیں اور عظمتیں اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہیں وہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ملتی ہے، تو پھر خود قرآن مجید اور صاحب قرآن کی کس قدر عظمت ہوگی اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ کلام اتنا عظیم ہے اور اتنا اللہ کی جانب سے عظمت، رفعت اور ہیبت والا کلام ہے کہ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے علی جبل، پہاڑ پر، فرمایا کہ لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے، پہاڑ کو دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ فرمایا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ کلام ہے، ہم نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، فَأَبَيْنَا، لیکن ان سب نے معذرت کر لی، ان بڑی بڑی طاقتوں نے معذرت کر لی۔ تو پھر اللہ نے یہ کلام کہاں نازل کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اس کلام کو لے کے اترے ہیں روح امین، جبریل امین، کہاں؟ فرمایا علی قلبک، اے محبوب آپ کے قلب مبارک پر، حضور کے دل مبارک اور حضور کے قلب اقدس، حضور کے قلب اقدس پر اللہ نے اس کلام مجید کو نازل فرمایا۔ تو یہ چونکہ کلام عظیم ہے تو اللہ نے اس کے لیے جگہ کا انتخاب بھی بے مثال فرمایا، یعنی کلام بھی اس کو کسی نے بلکہ یوں کہا کہ جس ذات نے یہ کلام نازل فرمایا تو وہ ذات بھی بے مثال ہے، جس ذات پر نازل فرمایا وہ ذات بھی بے مثال ہے، اور جس رات میں نازل فرمایا وہ رات بھی بے مثال ہے۔ شب قدر میں نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو شب قدر میں نازل فرمایا، تو وہ رات بھی بے مثال۔ اور آج اگر کوئی اس کو حفظ کر لے، سمجھ لے، تو اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو اس سے جڑتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت و رفعت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کلام مجید سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں، محبت کریں اس کلام سے، کیونکہ اس کلام مجید کی خاص بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جو ذات بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو یہ کلام بھی بے نیاز ہے، یعنی جو اس سے محبت کرتا ہے یہ کلام بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس سے منہ پھیر لیتا ہے تو کیونکہ کلام بھی بے نیاز ہے تو پھر یہ بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں خود اس کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے، اور پھر شفقت اتنی ہے، اس کلام کی شفقت، اس کلام کی محبت اور اس کا کرم اتنا ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی آگے بڑھتا ہے، تھوڑا سا بھی اس کلام مجید کی طرف کوئی آگے بڑھتا ہے، اپنے تعلق کو بناتا ہے، یہ کلام اس سے زیادہ ہی مہربانی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
مثال کے طور پہ کوئی آدمی پابندی سے سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک پابندی سے کوئی نماز عشاء کے بعد پڑھے یا مغرب کے بعد پڑھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آدمی انتقال کرتا ہے تو یہ سورت اس کی قبر میں پہنچتی ہے اور فرشتوں کے سوالات کے درمیان حائل ہو کر اپنے تلاوت کرنے والے کو بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا یہ مقام، تو آپ سوچیں کہ جو اس کو باقاعدہ اپنا لے، اس کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو پھر اللہ اکبر، اس کا کیا کمال اور اس کے اوپر کس قدر مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ کئی ہمارے ایسے بزرگوں کے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ جنہوں نے اتنی محبت رکھی اس کلام سے کہ جنہوں نے اس کو پڑھا بھی، اس کو سمجھا بھی، پھر اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ایک بزرگ تھے تابعین میں سے حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تابعین میں سے، بلکہ حضرت انس بن مالک کے یہ مصاحبین میں سے، حضرت انس حضور کے خادم، حضور علیہ السلام کی خدمت گزاری جنہیں ملی، حضرت انس بن مالک تو ان کی صحبت میں یہ رہے ہیں 40 سال تک، 40 سال حضرت انس کے ساتھ رہے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کا مزید کمال یہ ہے، ان کی خصوصیات یہ ہے کہ 40 سال تک تو صحابی حضرت انس کے ساتھ رہے اور 50 سال تک رات بھر تہجد پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ 50 سال معمولی بات نہیں ہے، 50 سال تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور روزے بھی رکھتے رہے مسلسل۔ کہتے ہیں کہ کان یصوم الدہر، یہ روزانہ روزہ رکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی رمضان کا انتظار نہیں کیا، روزہ رکھنے کے لیے کسی بڑی شب اور بڑے دن کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ہر روز روزہ رکھتے، روزانہ روزے دار ہوتے تھے اور ہر رات قیام کرتے تھے۔ تو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ روزانہ تلاوت کرتے تھے کثرت سے، دن میں رات میں، ہر 1-2 دن بعد قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، ہر 1-2 دن بعد ختم قرآن ہوتا تھا کیا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دفنانے والوں میں انہی کے ایک دوست تھے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی تدفین ہو رہی تھی اور مٹی ڈالی جا رہی تھی تو ایک جو سلیب تھا وہ کسی وجہ سے اندر کی طرف گرنے لگا یا گر گیا۔ کہتے ہیں اپنے بارے میں حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ہی پھر آگے بڑھا اور قبر کے اندر تھوڑا اتر کر وہ سلیب نکالنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی حالانکہ تدفین میں ہم ابھی فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، پوری طرح تدفین بھی نہیں ہوئی، لیکن ان کا حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال اور ان کی کرامت یہ ہے کہ جب میں اندر اترا ہوں وہ سلیب نکالنے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے باہر تدفین تو کر دی، یہ کرامت ہے ان کی، بزرگ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے تدفین کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے گھر پر معلومات کی گئی، راز کیا ہے؟ ان کی بیٹی نے بتایا کہ رات بھر یہ تہجد قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین اگر تو نے قبر میں کسی کے لیے نماز پڑھنے کی سعادت لکھی ہے تو مجھے بھی وہ سعادت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انہیں قبر میں نماز کی بھی توفیق عطا فرمائی اور ان کی قبر سے باقاعدہ تلاوت کی آواز آیا کرتی، جب کوئی گزرتا ہے ان کی قبر کے پاس سے تو باقاعدہ اندر سے قرآن کی آواز آتی، وہ اللہ نے انہیں کمال اور مقام عطا فرمایا۔ ہم بڑے دور ہیں قرآن سے، ہم بہت دور ہیں، ہم کسی اور دنیا میں مست ہیں، کسی اور دنیا میں مگن ہیں، ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے، ورنہ اللہ آج بھی وہ کلام ہے، یہ زندہ کلام ہے، عقائد و جہاں کا یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اس کلام پاک سے جڑ جائیں اور اس سے محبت کرنے لگے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سمجھ لیں کہ بخشش کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اسی لیے الحمدللہ یہ جو سلسلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے اور آئندہ سے انشاءاللہ ترتیب سے بھی پہلے پارے کا انتخاب ہوگا، اگلے فروری میں انشاءاللہ جو اس میں دوسرے اور تیسرے اتوار کو جب ہم درس شروع کریں گے اسی وقت میں تو پہلے پارے سے شروع کریں گے، اور ہر پارے کی منتخب آیتیں ہوں گی۔ کون کون سی آیتیں ہوں گی؟
اس کا میں آپ کو ایک اندازہ آپ کے سامنے انداز بیان کر دوں کہ جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ نے ہر پارے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے عقیدہ توحید اور رسالت بھی بیان فرمایا. توحید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں اللہ نے جسے رسالت دی، نبوت دی، نبی بنایا، اور خود اللہ کی اپنی توحید، تو یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں. عقیدہ آخرت بھی ہے، پورا ایمان ہے، تعظیم و تکریم بھی ہے. تو یہ آیات عقائد ہیں قرآن میں بہت ساری. ہر پارے کے اندر جب ہم چلتے رہیں گے تو عقیدے کی آیتیں جو آئیں گی، ایمانیات کی، توحید کی، رسالت کی، اور بھی دیگر جو عقائد آخرت ہے اس کی وضاحت ہوگی، تاکہ ہمارے بنیادی جو ایمانیات ہیں وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا ایمان کی بنیادوں پر قائم ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایمان کی بات آئے گی تو پھر کفر کی بات بھی آئے گی کہ کفریات کیا ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم زبان سے بے دھیانی میں نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں، بے دھیانی میں غلط سلط باتیں نکل جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کس بات سے توحید میں فرق آیا، کس بات کے کرنے سے رسالت میں، کس بات کے کرنے سے کس چیز کا انکار ہو گیا، ہمیں نہیں پتا ہوگا. تو یہ عقائد ایمانیات کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ پھر کون کون سی چیزوں سے ایمانیات پر خدا نوازدہ فرق آتا ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے ہر پارے کے اندر. پھر دوسرا اسی میں قرآن مجید میں وہ آیتیں بھی ہیں کہ جن میں اللہ نے حلال و حرام بتایا. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کھانے پینے کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات. عموماً یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، لین دین، کھانا پینا اور رشتے. ان میں حرام و حلال کی تمیز کیسے کی جائے، یہ بھی قرآن کی آیتیں آئیں گی تو اس میں بات ہوگی. پھر شرعی مسائل آپ کے سامنے اس میں بیان ہوں گے انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عنوان ہے اخلاقیات کیا ہیں. قرآن میں کئی آیتیں ہیں، ہر پارے میں تقریباً ملیں گی کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، مہمان نوازی کیا ہے، پڑوسیوں کے کیا حق ہیں، ایک دوسرے پر کیا حق ہے، راستے کے کیا حقوق ہے، گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، اولاد پر والدین کا، والدین پر اولاد کا، زوجہ پر شوہر کا، شوہر پر عورت کا کیا حق ہے. یہ تمام حقوق بھی قرآن میں جگہ 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 آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک پورا عنوان ہے کہ جس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، حقوق بھی، حلال و حرام بھی ہو گیا. سب سے پہلے ایمانیات ہے، عقیدہ، پھر حلال و حرام ہے، بلکہ اس کے درمیان میں ایک اہم عنوان ہے عبادات. ہماری روزانہ کی عبادتیں کیا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور بھی دیگر عبادتیں بھی آئیں گی بیچ میں. یہ بڑے بڑے مرکزی عنوانات ہیں. اور ہر پارے میں اگر ہم اس طرح قرآن کا ایک مطالعہ کرتے ہوئے چلیں تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ہماری زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے، ہمیں معلومات ہو سکتی ہے، اور ہمیں بلکہ یہ جاننے کی مدد ملے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور قرآن ہمیں کہاں لانا چاہتا ہے. پھر ہمیں اپنی زندگی، قرآن ایک آئینہ ہے، قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور وہ بتائے گا قرآن. آئینہ جیسے بتاتا ہے، گاڑی چلاتے ہیں تو آئینہ رائٹ لیفٹ بتاتا ہے، بتا رہا ہوں کہ ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور پیچھے آگے سب پتہ چل رہا ہے. قرآن مجید بلا مثال ایک آئینہ ہے کہ جس کے اندر جو بندہ سامنے آ جائے قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے. قرآن اس کی پوری حقیقت، اگر وہ ایک اچھی نیت سے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، غور کرنا چاہتا ہے، تو قرآن پھر اپنے درس سے کسی کو محروم نہیں لوٹا، بلکہ اسے اتنا عطا کرتا ہے جو صحیح نیت سے آیا ہے کہ اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی، قبر میں بھی اجالا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ کلام مجید اس کی شفاعت فرمائے. آخرت میں بھی یہ کلام اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ کمال ہے اس کلام مجید. ایک بزرگ ہے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 چیزیں تلاش کی تو میں نے ان کو 5 چیزوں میں پایا. 5 چیزیں 5 چیزوں میں پائی. چنانچہ وہ ترتیب سے فرماتے ہیں کہ وجدت ترک الذنوب، میں نے گناہوں کو ترک کرنے کا علاج، گناہوں کا علاج سوچا، تلاش کیا کہ یہ گناہوں کو ترک کرنے، گناہوں کو چھوڑنے کی جو عادت ہے کیسے پیدا ہو، گناہوں کی نفرت. یہ راز کہتے ہیں کہ فوجدتہ فی صلاۃ الضحیٰ، میں نے یہ راز چاش کی نماز میں پایا ہے. جو آدمی چاش کی نماز کا پابند ہو جائے
تو فرمایا کہ اللہ اسے گناہوں سے فطرتی اندری قلبی طور پر اسے نفرت عطا فرمائے، وہ گناہوں سے کنارہ کرنے کی کوشش کرے۔ چاش کی نماز کا یہ مقام ہے۔ عموماً جب سورج کچھ بلند ہو جاتا ہے 8 ساڑھے 8 کے لگ بھگ، آپ اگر گھر سے نکلنے لگے ہیں تو باوضو ہو کے نکلیں گھر سے، باوضو جب ہو ہی جائیں تو 2 رکعت پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ روانہ ہوں تو چاش کی نماز بھی ہو جائے گی، باوضو ہونے سے آپ کا سفر بھی بابرکت ہو جائے گا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ وجدت ضیاء القبور، میں نے قبر کی روشنی کو تلاش کیا کہ قبر کے اندر اجالا کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وجدت طلبت ضیاء القبور، میں نے قبر کی روشنی کو تلاش کیا، وجدتہ فی تلاوت القرآن، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قرآن کی تلاوت میں پا لیا ہے۔ جو جتنی تلاوت کرے گا اللہ اس کی قبر کو اتنا روشن فرمائے گا۔ آج ہم نے اس کا ٹائم، تلاوت کا ٹائم اپنی زندگی میں کم کر دیا۔ جب سے موبائل فون کا استعمال، فیس بک، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہماری بڑھ گئی، فرینڈز بڑھ گئے، تو ظاہر ہے جتنے دوست بڑھیں گے اتنا آپ بیزی ہوں گے نا، اتنے میسیجنگ زیادہ ہوگی، اتنا آپ سوشل میڈیا سے زیادہ ٹچ میں ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ لیں کہ آپ قرآن سے، عبادات سے، توجہ سے، والدین سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو جتنا ہم ٹائم اس کو دے رہے ہیں نا اپنے موبائل فون کو، یہ دراصل کچھ ٹائم ہم نے قرآن سے لیا ہوا ہے، درود شریف کا لیا ہوا ہے، کچھ ٹائم ماں باپ کا لیا ہوا ہے، کچھ ٹائم مسجد کا اور نمازوں کا کھٹا ہوا ہے۔ یہ سارا ٹائم کاٹ کاٹ کر ہم نے اپنے موبائل کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نکال کر اس کو دے دیا، جبکہ کام جو چیزیں آنے والی ہیں قیامت کے دن وہ دراصل یہ قرآن، والدین ہے، ان کی خدمت ہے، عبادات ہے، حسن سلوک ہے، مگر ہم نے سارا ٹائم ایک جگہ لگا دیا تو ہم کئی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وجدت ضیاء القبور، میں نے طلبت ضیاء القبور، میں نے قبروں کا اجالا تلاش کیا، فوجدتہ فی صلاۃ اللیل، میں نے اس کو نماز تہجد میں پا لیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طلبت سوال منکر و نکیر، میں نے منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی کو تلاش کیا کہ یہ راز کہاں ملے گا کہ منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وجدتہ فی صلاۃ اللیل، میں نے اس کو نماز تہجد میں پایا، قبر کا اجالا تلاوت قرآن میں، منکر نکیر کے سوالات کی آسانی میں نے نماز تہجد میں پائی کہ جو رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی عطا فرمائے۔ یہ چوتھی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طلبت عبور صراط، میں نے پل صراط کو پار کرنے کو تلاش کیا کہ پل صراط سے میں آسانی سے گزر جاؤں۔ کہتے ہیں وجدتہ فی الصدقات، تو میں نے اس کو صدقات و خیرات کی کثرت میں پایا، جو جتنا صدقات و خیرات کرے گا اللہ اس کو پل صراط سے اتنا جلدی گزار دے گا۔ یہ صدقات وہاں کام ہے، یہ پل بنتا ہے، جیسے صدقات و خیرات کا پل بنا لیا، دراصل اس نے پل صراط کو اپنے لیے آسان کر دیا۔ اور پھر آخری بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طلبت قرب الرحمن، میں نے اللہ کا قرب تلاش کیا کہ میں اللہ کا قریبی کیسے بنوں۔ کہتے ہیں وجدتہ فی الخلوۃ، یہ راز میں نے تنہائی میں پا لیا۔ جو آدمی کچھ تنہائی کے لمحات نکال لے اپنی زندگی، کیونکہ اکثر زندگی ہماری لوگوں کے بیچ میں گزرتی، لوگوں کے درمیان میں گزرتی، زیادہ تر ہم لوگوں سے ٹچ میں ہے، اجتماعی ہے، آنا جانا، کھانا پینا، مہمان نوازی اور بازار، خرید و فروخت، کاروبار۔ اب ایسے میں تنہائی، کہتے ہیں کہ جس نے یہ تنہائی کے کچھ لمحے نکال لیے اللہ کے لیے، اسے خود بخود اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی دوستو، آج ہم قریب آئیں، اللہ کے قریب آئیں، قرآن کے قریب آئیں، اور صاحب یہ سب کا وسیلہ بنے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ وہ وسیلہ بنے گی ہمیں قرآن سے ملانے کی، وہ وسیلہ بنے گی ہمیں اللہ سے ملانے کی۔
کیونکہ اللہ نے انہیں بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو رحمان کا تعارف کریں، انہیں بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ لوگوں تک قرآن پہنچائیں۔ قرآن میں موجود ہے یہ بات، اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ 19واں پارہ سورہ فرقان، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ فرمایا کہ رحمان عز و جل کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ حضور سے زیادہ ہے کوئی باخبر؟ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہ حضور سے زیادہ ہے تو لاؤ۔ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ نے جانا ہے۔ اللہ نے نام تو نہیں لیا یہاں پر کہ میرے بارے میں محمد سے پوچھو، اتنا فرما دیا کہ کسی باخبر سے پوچھو، اشارہ دے دیا کہ ان سے زیادہ میں نے کسی کو باخبر بنایا ہی نہیں۔ میرے سب سے زیادہ جانکار، میرے سب سے زیادہ واقف کار، میرے سب سے زیادہ شناسا محمد مصطفیٰ ہے، تو میرے بارے میں انہی سے پوچھو۔ تو ہمیں معرفت رحمان بھی انہی کے دربار سے ملی، ہمیں قرآن بھی انہی سے ملا، رحمان بھی انہی سے ملا، رمضان بھی انہی سے ملا۔ اور حضرت خالد محمود کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، یعنی وہ کیا ہے جو ہم نے ان کے دربار سے پایا نہیں۔ تو یہ ایک راستہ بنا دیا اللہ نے، انہی کے ذریعے سے وہاں تک بات پہنچتی ہے، انہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تک بندے رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کی پہچان نہ ہو، اگر ان کا لیکن قبر میں بھی اللہ نے یہ دکھایا نا، من ربو کا تمہارا رب کون، ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے۔ بات تو بظاہر ختم ہو جانی چاہیے، رب کو بھی پہچان لیا، دین بھی بتا دیے، اب بظاہر کچھ رہ نہیں جاتا نا، لیکن اللہ نے آخری سوال اسی لیے رکھا تاکہ یہ پتا چلے کہ تمہیں ان دونوں کا جواب بتایا کس نے تھا۔ تیسرا سوال اس لیے رکھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے بندے بتاؤ کہ تم اس شخصیت کے بارے میں، محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو یہ تیسرے سوال کی ضرورت کیوں رکھی؟ یہ اس لیے رکھا تاکہ اب وہ بندہ یہ بتائے گا کہ یہی تو ہے جنہوں نے پہلے دو سوالوں کا جواب مجھے سکھایا۔ ارے انہوں نے بتایا تھا کہ من ربک کے جواب میں تمہیں کیا کہنا ہے، یہی تو ہے جنہوں نے بتایا تھا کہ ماں دینک کے جواب میں تم نے کیا کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے یہ سلسلہ فہم قرآن کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہر پارے سے انشاءاللہ آیات قرآنیہ کو پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں پھر ماہ مبارک آ جائے گا، ماہ رمضان وہ تو ہے ہی ماہ قرآن، اور پھر انشاءاللہ اگر سلسلہ اس میں چل سکا رمضان میں تو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ، اگر اس میں نہ چل پایا تو رمضان کے بعد پھر کنٹینیو ہو جائے گا، جو پارے رمضان تک ہو جائیں گے پھر رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ جیسے سلسلہ دوبارہ چلے گا۔ تو یہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، یہ اس کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ عموماً ہم قرآن اپنی اپنی ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، گھر میں موت میت ہو گئی قرآن پڑھ لیا، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ لیا، دکان کھولی ہے قرآن خانی کر لی، نیا گھر خریدا ہے قرآن پڑھ لیا۔ یہ ساری جو قرآن کی تلاوتیں ہیں نا، یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو یہ حقیقی دوستی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کوئی مطلب ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک بیمار اچھا ہو جائے گا، مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی، دکان میں رزق میں خیر و برکت ہو جائے گی، تو پھر ہم محبت میں کب پڑھیں گے قرآن؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، جب کوئی ذاتی کھانے پینے کا اور جسمانی ظاہری مادی کوئی مقصد نہیں ہے اور پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ وہ تلاوت کہلائے گی کہ جسے دیکھ کر اللہ بھی فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے، سبحان اللہ، یہ وہ میرا بندہ ہے۔ اسی لیے شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، شب قدر میں قرآن اترا تو تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے بھی اتر رہے ہیں، روح الامین بھی اتر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس رات میں جو عزت عطا کی ہے نا، وہی اگر تسلسل قائم رہے، قرآن سے بے لوث محبت کیجیے، قرآن سے بغیر کسی مفاد کے محبت کیجیے، اپنی روحانیت کے لیے، اصلاح کے لیے،
تو پھر یہ قرآن بھی خود بخود مہربان ہوتا چلا جائے گا، اس کی شفقتیں بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محبت قرآن عطا فرمائے، حقیقی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس سلسلے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔